اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فجر میڈیا کے اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال بھی فجر میڈیا نے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کے ذریعے خطبہ شعبانیہ آپ کی خدمت میں نشر کیا گیا ہے۔ لہذا اس سال بھی اس فجر میڈیا کی کوشش ہے کہ اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں پیش کی جائے کہ ہر سننے والا جب ان باتوں کو سنے تو اس کے اندر، اس کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آئے، آخرت یاد آئے، دنیا کس طرح سے ہم جئیں، کس طرح سے گزاریں اپنی لائف کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور دین اسلام نے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ ایک انسان کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ پچھلی بار آپ کو یاد ہو ناظرین، تو روزانہ جو لیکچر، جو باتیں اس فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتی تھی، اس میں ایک سوال کیا جاتا تھا آخر میں، اور چار آپشن ہوتے تھے۔ جو صحیح جواب دیتا تھا اسے یہ ادارہ جو ہے انعام دیتا تھا۔ تو انشاءاللہ یہ اہتمام اس دفعہ بھی کیا گیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ جب ہم سوال آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو وہ تمام شرائط وہیں بیان کریں گے۔ فی الحال اب اپنے پروگرام کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، لہذا انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آئیے کچھ ایسی باتیں جو ہمارے علم میں، معرفت میں اضافے کا سبب بنے، اور روبرو کراتے ہیں، ملاقات کرواتے ہیں۔ پھر سے اس دفعہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے ملاقات کرواتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال تو ہم یہی کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان بالکل آغاز ہو چکا ہے، تو کچھ باتیں بہرحال آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس مہینے کو دیکھتے ہوئے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ رمضان المبارک، جیسا کہ روایات، احادیث اور خود قرآن مجید سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہم کو اپنے آپ کو خدا سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ جی، روایتیں کہتی ہیں کہ ربیع القرآن، قرآن کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں انسان، خود رسول اللہ نے جو فرمایا، اس کی اہمیت اس قدر ہے، جیسا کہ پچھلے سال بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں نقل کیا گیا تھا کہ جمعے کے آخری، شعبان کے جمعے کے خطبے میں حضرت نے خطبہ ہی اسی پہ دیا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر، تمہاری طرف ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنا بڑا شرف ہے کسی انسان کے لیے کہ وہ آدمی اللہ کا مہمان مان لیا جائے۔ واہ، تو میرے خیال میں خالی یہی جملہ جی جی، عظمت رمضان المبارک کے لیے کافی ہے۔ ایک چیز، دوسری چیز اس ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ایک روایت میں نقل کر دوں۔ دیکھیے، مہینے 12 ہیں، لیکن خاص کر کے ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے اپنا نام دیا ہے۔ اسی لیے روایت کہتی ہے لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان بل قولوا جاء شہر رمضان۔ مت کہو رمضان آ گیا، مت کہو رمضان چلا گیا، جی، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ پروردگار عالم کا اپنے نام کو عطا کرنا اس مہینے کو، یہ خود اس کی عظمت کی دلیل اور زبردست علامت ہے۔ چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اب یہاں سے ایک سوالات کا جو سلسلہ ہے اور اپنے موضوع کو انشاءاللہ ہم ابھی آگے کے ذریعے بیان کروائیں گے۔ بڑا دلچسپ موضوع ہے، وہ ابھی آئے گا۔ سب سے پہلا سوال تو ہم یہی کر لیتے ہیں
کہ ماہ مبارکہ رمضان میں جیسا کہ تمام مسلمان دنیا بھر کے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم دوسرے مذاہب میں دیکھیں، بالخصوص ہمارے ہندو حضرات، ان کے ہاں اسی چیز کو ورت کہا جاتا ہے، تو کیا دیگر اور بھی جو اقوام ہیں ان میں بھی اس طرح کا کوئی تصور پایا جاتا ہے، یا قرآن نے کچھ اس طرح سا یعنی اشارہ کیا ہے؟ دیکھیے قرآن میں جو آیت ہے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے سلسلے میں، اس میں یہ بات صاف ہے. آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو خیر مشاہدہ ہم لوگوں کے ہاں ہے کہ اہل ہنود کے ہاں بھی جو ہے نوراتم کے برت رکھے جاتے ہیں. جی جی جی، سمجھا، لیکن اس کی نوعیت الگ ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹہ یا 48 گھنٹہ غذا نہیں کھائیں گے، ان جس کو کہتے ہیں، آپ جی، وہ نہیں دانے کھائیں والی گے. چیز، دانے والی پھل فروٹ کھا سکتے ہیں صحیح، وغیرہ لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ جو روزے کا تصور ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے فرمانے کے مطابق ہر قوم میں روزے کا تصور تھا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے صاحبان ایمان تمہارے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، یعنی واجب کر دیے گئے ہیں اسی طرح کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر. تو تم سے پہلے والے لوگوں پر مطلب کیا ہوا؟ یعنی جو پچھلی امتیں تھیں ان پر بھی کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی طریقے سے روزہ واجب کیا گیا تھا. جی تو جی، وہ یہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا، اگر دیکھا جائے یعنی اپنی بات کریں ہم لوگ، اور اگر ہمارے ہندو بھائیوں کی بھی بات کریں اور دیگر ان تمام لوگوں کی جہاں کچھ ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، 10 گھنٹہ 14 گھنٹہ الگ الگ ایریے کے حساب سے دیکھا جائے، کہیں 14 گھنٹہ کہیں 15 گھنٹے کا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو ہے کہ فجر کی یعنی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک، تو اتنا زیادہ بھوکھا خدا کیوں رکھوانا چاہ رہا ہے، اور اس پہ فائدہ کیا اس میں؟ دیکھیے اس کے دو فائدے ہیں. اس کا مادی فائدہ بھی ہے جی، اور اس کا معنوی فائدہ بھی ہے. آج آپ ڈاکٹروں سے بھی بات کیجئے جی، تو وہ بھی جو ہے وہ فاسٹنگ کی بات کرتے ہیں، پرہیز کی بات کرتے ہیں. روایات آپ کے ہاں اس طرح کی موجود ہیں کہ جہاں جسمانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے روزہ رکھنا. چنانچہ روایت کہتی ہے سومو تصحوا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. جی جی، تو ایک فلسفہ اس کا جو ہے وہ مادی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ آدمی صحت مند ہو جائے گا. لہذا رک کر کے ہم ایک بات یہ کہہ دیں کہ روزے کا اصل فلسفہ ہے صحت مند ہونا. لیکن ہم جو ہے وہ فجر کے بعد سے لے کر کے اور مغرب تک کچھ نہیں کھاتے، لیکن یہ جو ہم رکے ہیں وہ افطار سے لے کے سحر تک پورا کر لیتے ہیں. تو اس سے کوئی اتنا فائدہ ہو نہیں پاتا، ورنہ اگر ہم لمٹ کے اندر رہیں تو روزے کا فائدہ یہی بتایا گیا. ایک معنوی فائدہ جو قرآن نے بیان کیا، جو میں نے ابھی آیت آپ کی خدمت میں نقل کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہاں اب قرآن مجید لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس روایت اور اس آیت دونوں کو ملانے کے بعد ہم یہ جواب دے سکتے ہیں کہ روزے کا فائدہ مادی بھی ہے، روزے کا فائدہ معنوی بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے. اچھا، یہ گفتگو کے آخر میں جو آپ نے بات کہی، اکثر مجلسوں میں بھی ہم نے سنا ہے، ہمارے ناظرین نے بھی سنا ہوگا، بالخصوص اگر جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس خطبے میں کہیں نہ کہیں متقی ہو جاؤ اور تقوی اختیار کر لو. ذرا اس پر بھی آپ زور دیں کہ کیا ہے یہ سب؟ جمعے میں جا رہے ہیں نہیں، بلکہ جمعے کے لیے حکم ہے جی، کہ خطیب جمعہ کے اوپر لازم ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو تقوی کی نصیحت کرے، تقوی کے سلسلے میں وصیت کرے. قرآن مجید بھی جب آپ ملاحظہ فرمائیے گا تو قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے تقوی کے اوپر. چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. تو تقوی جو ہے وہ پھر اسی روزے کی طریقے سے دنیا کے لیے بھی مفید ہے، جی، آخرت کے لیے بھی مفید ہے. اس لیے کہ جب آپ اور آگے جائیں گے تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ عطا کرے گا، مگر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ متقی ہوں. تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ کیونکہ ابھی ہم پوری طرح سے مطمئن نہیں ہوئے ہیں، یعنی تقوی کیا ہے، آپ نے پھر وہی شرطیں بتائیے، ایک صفت کیا ہے.
ایک سوال معقول ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ فجر میڈیا کے جو کیا کہتے ہیں حضرات ہیں، اب ناظرین ہمارے ناظرین نہیں ہے جی اس کو فارسی میں کہتے ہیں دست اندر کاران، جو ذمہ دار حضرات ہیں، جی اگر وہ ہماری اس بات کو قبول فرما لیتے تو ایک بڑا اچھا جو ہے وہ معاملہ شروع ہو جاتا اور بڑی اچھی سیریز شاید تیار ہو جاتی۔ تقوی کے سلسلے میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا ایک بہت زبردست خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، جو صفات متقین کے نام سے جی یا جی خطبہ حمام کے نام سے ہاں بہت مشہور ہے جی۔ تو بہرحال ان سے بات کرنے کے بعد، اگر بھائی ہم لوگ زبردستی تو نہیں کر سکتے، پلیٹ فارم صحیح کا ہے، صحیح، اگر وہ لوگ اس بات پر راضی ہوتے ہیں تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ کا جو یہ سوال ہے کہ تقویٰ ہے کیا چیز، تو دو لفظوں میں تفصیلی، اگر یہ سلسلہ شروع ہے تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ دیکھیے تقوی کے سلسلے میں ایک تو میں نے عرض کیا کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ واٹس تقوی، صحیح صحیح تقوی ہے کیا؟ جی تو اس میں جب جائیں گے تو صفات کے اعتبار سے تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جو امیر المؤمنین، لیکن بعض روایتوں کے اعتبار سے اگر دیکھا دو لفظ میں، یہاں پھر اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو مولا کا بھی قول آئے گا، لیکن ایک جو ہے وہ سطر میں اگر بیان کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کہتے ہیں نا کلام الامام امام الکلام، صحیح، کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا ہے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ اہل البیت سلام اللہ علیہم اجمعین کا یہ کام زبردست ہے، بڑی سے بڑی بات کو مختصر لفظ میں اس طرح سمجھا دینا کہ آدمی کے بھیجے میں گھس جائے۔ صحیح، چنانچہ روایت کہتی ہے کہ سئل الصادق علیہ السلام عن تفسیر التقوی۔ دیکھیے الگ الگ، ایک یہ کہ تقوی کا لغوی مطلب کیا ہے، وہ ایک لمبی چوڑی بحث ہوگی، وقایا سے بنا ہے اور اس کے لیے رکاوٹ اور پرہیز اور اپنے کو روکنا، وہ گھنٹے بھر ہم تقریر لغوی اعتبار سے کر دیں گے۔ کیا کہا مولانا نے، سمجھا، موبائل بند کرنے کے بعد، یوٹیوب بند کرنے کے بعد، یار یہ کہہ کیا رہے تھے؟ تو ایسی گفتگو سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ جس میں ہم اپنی قابلیت کا تو اظہار کریں لیکن ہمارے سننے والوں کو کوئی کچھ فائدہ نہ ہو۔ جبکہ فجر میڈیا کا اپنا جو انہوں نے بتایا، ان کا کانسیپٹ بالکل الگ ہے اس اعتبار سے جی جی، کہ یہ چاہتے ہیں کہ ضروری چیزیں، خاص کر کے عقائد وغیرہ کے سلسلے میں، اعمال کے سلسلے میں ضروری چیزیں کم وقت میں جو ہے وہ سامعین تک پہنچے، تو ہم کو آپ کو بھی اس کا لحاظ کرنا پڑے گا چاہیے کہ، اور ظاہر بات ہے اس میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے سہارے کے ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ بالکل، لہذا بہتر یہ ہے، میں مجلسوں میں بھی یہ کرتا ہوں، جو لوگ ہماری مجلسیں سنتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں اپنی جیب سے کم کہتا ہوں، روایات و احادیث اس لیے لے کے آتا ہوں تاکہ ہمارے اوپر بھی اثر ہو اور سننے والوں پر بھی اثر ہو۔ صحیح، ہاں تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا، تو امام صادق سلام اللہ علیہ سے پوچھا گیا ان تفسیر التقوی، نہ معنی تقوی، اچھا، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، کیا کہنا چاہتا خدا تقوی تقوی۔ امام نے ایک سطر میں فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، سب کچھ سمیٹ دیا امام نے ایک لائن میں، جی، ولا یفقدک حیث امرک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ پائے جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو اب اس میں دو چیز امام نے تقوی کے بارے میں فرمائی، وہاں دکھائی نہ دو جہاں سے منع کیا گیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح، مطلب کیا ہوا؟ سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو، جس سے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ۔ کہ اب بھی نہیں سمجھے، ہم نے کہا سیدھا مطلب یہ کہ واجب نہ چھوڑو، حرام پر عمل مت کرو۔ یہ دو چیز اگر ہماری زندگی میں آ جائے نا، کہ واجب نہیں چھوٹے گا چاہے جو ہو جائے، جی، حرام پر عمل نہیں کریں گے چاہے جو ہو جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اچھا بات ہو رہی ہے تو بالکل اب چونکہ وقت تمام پر ہے، آخر میں ذرا سا اور اس کو ایکسپلین کر دیجئے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کی یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، پیسہ کہیں سے بھی آئے، کسی بھی طرح آئے، ہم مولا اور اللہ کے نام پر لگائیں گے، یعنی دو نمبر یا الگ۔ دیکھیے اگر اس چیز کو آپ نے توجہ فرما لی ہو، خاص کر کے ہمارے جو ناظرین ہیں، کہ میں نے ابھی کیا عرض کیا کہ قرآن کہتا ہے انما، اسی لیے سوال کیا، یتقبل اللہ من المتقین، جی، اللہ صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا تقوی کیا ہے؟ واجب نہ چھوڑو، ٹھیک، حرام پر عمل مت کرو۔ جی،
اب اگر ہم حرام پر عمل کرتے ہیں تو تقویٰ تو گیا نا. اگر ہم نے کسی کا حق مار لیا تو وہ حرام ہوا نہیں ہوا. بالکل. ہم نے کہیں چوری کر لی وہ حرام ہوا نہیں ہوا. بالکل حرام. ہم نے جو ہے وہ کسی کا غصب کر لیا. اب اس غصبی پیسے سے اگر ہم افطار کر رہے ہیں, چلیے افطار کی مثال اس لیے بھی مناسب ہے کہ ماہ مبارک رمضان, اگر ہم اس غصبی پیسے سے افطار کر رہے ہیں یا اگر ہم اس جو ہے وہ جھٹکے ہوئے پیسے سے کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو چیز تو یہاں لاگو ہوگی. لہذا دین کا کہنا یہ ہے کم کرو چلے گا, مگر جتنا کرو اتنا سالڈ ہونا چاہیے. اگر قبول نہ ہوتا تو اللہ اتنی برکت کیوں؟ نہیں ہے کچھ قبول لوگ کیا کہتے ہیں قبول نہ. ماشاء اللہ لکھنؤ میں ایک شیرمال بڑھتی ہے, وہ بنتی ہے بڑھتی کا جی 150 روپے کی ہے, ایک شیرمال 150 روپے کی ہے, اور اس پر صاحب کاجو بڑی لذیذ ہوتی ہے. اللہ نے ہم کو توفیق دی ہے, میں نے مجلس کی 150 روپے کی شیرمال بانٹ دی. اچھا مطلب اگر 1000 شیرمال ہم کو بانٹنی ہوئی تو کتنا لگ گیا؟ 1.5 لاکھ روپیہ. سمجھا. اس کے برخلاف دوسرے دن آپ نے مجلس کی, آپ نے جو ہے وہ 1.5 کلو نمک پارا بانٹ دیا. ٹھیک. میرا لگا 1.5 لاکھ روپیہ, آپ کا لگا 150 روپیہ. اچھا. لیکن آپ کا پیسہ اپنی محنت کا پیسہ تھا. میرا 1.5 لاکھ جو ہے وہ میں نے اپنے بھائی کی زمین ہڑپ لی تھی, اس کو بیچ کے میں نے خرچ کیا ہے. تو آپ کا 150 روپیہ ممکن ہے, بلکہ یقین اگر حلال کا ہے آپ کو نجات پہنچا سکتا ہے. ہمارا یہ 1.5 لاکھ بجائے ثواب کے ہم کو اور مصیبت میں ڈال سکتا ہے. لہذا بہت اہم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اس بات پر غور کریں کہ کیسے اپنے آپ کو ہم چھٹکارا دلا سکتے ہیں پچھلی غلطیوں سے. ماہ مبارک رمضان اس کے لیے بہترین جو ہے وہ ذریعہ اور سہارا ہے انشاءاللہ. یہ 1.5 لاکھ والے کبھی کبھی کہتے ہیں قبول نہ ہوتا تو اللہ اتنی برکت کیوں دیتا ہمیں. دیکھیے کسی کی زبان تھوڑی پکڑ لیں گے, کہنے کو تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. سمجھ گئے آپ. مولانا وسیع حسن صاحب کچھ نہیں پڑھتے, لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وسیع حسن صاحب یہ سوچ کے ہٹنے لگے کہ اگر قبول نہ ہوتی تو ہم کیوں پڑھتے. یہ سب اللہ کے یہاں چھوٹ ہے. سمجھ گئے آپ. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے. صحیح. چلیے آقا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین چونکہ وقت تمام ہو چکا ہے, اچھا وعدہ جو ہم نے کیا تھا آپ سے پروگرام کے آغاز میں ہی کہ جو بھی بیان ہے یہ 20 منٹ یا 22 منٹ جو بھی ہے اس میں ایک سوال اور اس کے 4 آپشن دیے جائیں گے, صحیح جو جواب دے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا. تو اس کی شرطیں کیا ہے وہ ہم بعد میں بتائیں گے, پہلے سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے. یہ گفتگو میں بات آئی ہے. آپشن سنیے, نمازی, دوسرا روزے دار, تیسرا حاجی اور چوتھا متقی. سوال پھر سے ایک بار, اللہ کس کے اعمال کو قبول کرتا ہے. آپشن اس طرح سے ہے, نمازی, دوسرا روزے دار, تیسرا حاجی اور چوتھا متقی. اب وہ جو شرطیں ہیں وہ سن لیجئے. جواب بھیجنے کا کچھ رول ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں اسکرین پر جو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے واٹس ایپ سے ہمارے اس نمبر پر صحیح جواب اس طرح سے بھیجیے کہ آپ صحیح آپشن لکھیں پہلے, اس کے بعد اپنا نام, اپنے والد کا نام, اپنے شہر کا نام اور اپنا موبائل نمبر بھی آگے ضرور لکھیں. اور ہاں یاد رہے ایک بار میں, یعنی جتنے میسیج آپ ٹائپ کر رہے ہیں وہ سب ایک ہی بار میں آپ ہم تک اسی نمبر پہ ضرور سینڈ کریں. اگلی بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جواب اب سے لے کر کے انڈیا ٹائم کے لحاظ سے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے آپ ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر. اور ہاں دوپہر 12 بجے کے بعد جو جوابات آئیں گے لوگوں کے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے بھی جڑ جائیے تاکہ جتنی بھی یہاں کی فجر میڈیا کی اپڈیٹ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ ملتی رہے گی. اور ونرز کے نام جو ہے پروگرام کے شروع ہونے سے یعنی انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 7:45 رات 7:45 پر فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ونرز کے نام اپلوڈ کر دیے جائیں گے. وہ کلپ آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ناظرین ہر ونرز کو 500 روپیہ فجر میڈیا کی جانب سے انشاءاللہ دیا جائے گا. آپ سے ایک گزارش اور ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سبسکرائب کریں, لوگوں تک پہنچائیں اور شیئر کریں, بیل آئیکن دبائیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو ہماری اپلوڈ ہو وہ فوراً اس کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائیں. اور ہاں ناظرین
صرف صحیح جواب بھیجنے والے کو انعام سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ 2 گروپ اور ہیں. ایک وہ لوگ، بہت توجہ سنیے، آپ کے لیے ہے، وہ حضرات جو ہمارے فجر میڈیا کے یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کر کے ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہمیں اطلاع دے دیں گے، تو انشاءاللہ فجر میڈیا کے ممبران ان میں سے 5 لوگوں کو سیلیکٹ کریں گے اور انہیں بھی انشاءاللہ انعام سے نوازا جائے گا. اور ہاں ناظرین، وہ حضرات جو ہمارے اس کوئز شو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہمارے پروگرام میں شرکت کریں، چاہے 1 دن کریں، 2 دن کریں، چاہے جواب صحیح ہو چاہے غلط ہو، لیکن جتنے لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، انشاءاللہ جب سارے پروگرام ناظرین چل چکے ہوں گے تو ان تمام لوگوں میں سے 10 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، چنا جائے گا اور انہیں بھی انعام سے انشاءاللہ نوازا جائے گا. اب آپ کو انتظار ہوگا کہ یہ اطلاع کب دی جائے گی کہ جو شیئر کرنے والے ہیں ان میں کس کا نام آیا اور جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے وہ 10 کون لوگ ہیں. تو تاریخ کو یاد کیجیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجیے. ماہ مبارک رمضان کی 23 تاریخ کا دن گزارنے کے بعد شب 24، کیونکہ ہم ٹھیک انڈیا ٹائم کے لحاظ سے 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو پھر سے ہم تاریخ دہراتے ہیں. ٹائم جو ہے دن 23 ماہ مبارک رمضان گزارنے کے بعد شب 24 کو انشاءاللہ 7:45 رات کو یہ اطلاع اسی فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا دی جائے گی. اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اپنے فجر میڈیا کے ان والنٹیئرز کا جو دنیا بھر میں الگ الگ جگہوں سے ہماری ان محنتوں میں ہمارا بہت زیادہ ساتھ دے رہے ہیں. اور ناظرین، اگر آپ کے بھی دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ ہم بھی انہی والنٹیئرز میں شرکت، یعنی ثواب کا کام ہے، شامل ہو جائیں، تو آپ ہمارے اسی واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے اس مذہبی کام کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے پروگرام لے کر کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.